هاجسي في خاطري يا شاغلا فكري، هاجسي سبح معي في سجدة الوتر، يا هاجسي في خاطري. کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، دنیا میں اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کا سفر آخرت کہاں سے شروع ہوگا، اور اس سفر کے اندر اس کو کیا کیا مشکلات یا آسانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس حوالے سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ پچھلے جمعے کے اندر قرآن حکیم کے ایک اہم اسلوب کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت قسم نہ بھی کھائیں، اللہ رب العزت سے زیادہ سچی قسم کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، قسم نہ بھی کھائیں بات ہی سچی کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا قول کسی کا نہیں، اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے۔ 30ویں پارے کی طرف آپ کی رہنمائی کی تھی کہ اللہ رب العزت نے 30ویں پارے کے اندر متعدد صورتوں سے شروع میں قسمیں کھائی ہیں، اور قسمیں کھانے کے بعد جو موضوع اللہ بیان کرتا ہے وہ نہایت اہم ہوتا ہے۔ قسمیں کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ رب العزت قسمیں کھا رہا ہے کس کے لیے؟ آپ کے اور میرے لیے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صرف ایک آیت کے اوپر انسان غور کر لے، اللہ رب العزت کا مقصد حیات سمجھ آ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے سب سے اشرف المخلوقات، سب سے بہترین تخلیق، سب سے اعلیٰ اور افضل تخلیق کیوں کہا؟ کیا اللہ رب العزت اتنی اعلیٰ اور افضل تخلیق کو جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے؟ بعض لوگوں کے خیال، بعض لوگوں کے دماغ میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے اللہ رب العزت نے جہنم کو بھر دینا جی، انسان کو اس لیے پیدا کیا نہیں، اللہ کی قسم حضرت آدم کو پیدا کیا۔ کیا حضرت آدم نے کوئی نیکی کی تھی؟ ابھی کوئی نیکی بھی نہیں تھی کی، کہاں بھیج دیا تھا؟ جنت میں داخل کر دیا تھا۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت نے آدم کو پیدا کیا کس لیے؟ جنت میں داخلے کے لیے پیدا کیا۔ کوئی نیکی انسان نہ کرے، یہاں سے مفسرین نے بڑی عبرت آموز باتیں نکالی ہیں کہ انسان کی زندگی 50-50 بھی ہو جائے، یعنی نیکی ایک بھی گناہ سے برتر نہ ہو، ایک نیکی بھی گناہوں سے زیادہ نہ ہو۔ کیا مطلب؟ جتنے گناہ ہیں اتنی ہی نیکیاں بھی ہو جائیں، صرف برابر، تو اللہ کی سنت کیا ہے؟ بندے کو جنت میں ڈال دے گا۔ ادھر سے بات کیا سمجھ آئی؟ آدم نے کوئی گناہ بھی نہیں تھا کیا، کوئی نیکی بھی نہیں تھی کی، لا محالہ ان کا مکان کون سا تھا؟ جنت۔ آدم نے کوئی نیکی نہیں تھی کی، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ڈال دیا۔ پھر آپ کو اور مجھے یقین کیا دلا رہا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ڈرو مت، مایوس مت ہونا، تمہاری تخلیق سب سے بہترین ہے، لیکن تمہارے اعمال کی وجہ سے ثم رددناہ فی اسفل السافلین، تم کائنات کی بدترین مخلوق بن جاؤ گے اگر اللہ رب العزت کے کہے کے اوپر عمل نہیں کرو گے۔ سب سے بہترین حالت میں پیدا کیا، قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے، لیکن سب سے بدترین بن جاؤ گے کہ جس نے پیدا کیا اگر اس کے احکامات کے اوپر عمل نہ کیا تو پھر کائنات کے اندر جانوروں سے بھی بدتر، اللہ معاف کرے سور خنزیر سے بھی بدتر، میں اپنی طرف سے نہیں قرآن کی آیت ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات میں شرک کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اسی صورت میں، اسی صورت میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے ان کے لیے کیا؟ اجر غیر ممنون، ایسا اجر کہ جس کا اللہ احسان نہیں جتلائے گا۔ اللہ جنت میں داخل کر کے بندے کو پر احسان نہیں کرے گا، اس کو جتلائے گا نہیں کہ میں نے تیرے پہ احسان کیا۔ وَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، ان باتوں کے بعد بھی اللہ کو جھٹلاتے ہو، ان باتوں کے بعد بھی جو حکم الحاکمین ہے اس کا انکار کرتے ہو۔
اللہ رب العزت نے اس سورت میں تو صرف احسن تکوین کا ذکر کیا. 30ویں پارے کی بعض صورتیں پچھلے جمعے آپ کے سامنے رکھی, بعد اس جمعے کیا والعادیات ضبحا والموریات قدحا فالمغیرات صبحا, پوری قسمیں کھا کے کیا کرتا ہے ان الانسان لربہ لکنود. اللہ کہہ رہا ہے, نہ کہتا قسم نہ کھاتا کیا فرق پڑ جانا تھا, لیکن اللہ جس نے بنایا انسان کی فطرت کو جانتا ہے. کیا کہتا ہے انسان بہت ہی بڑا ناشکرا ہے. آنکھیں بھی ہم نے دی, دماغ بھی ہم نے دیا, دل کا پنکھ بھی ہم نے دیا, نیند بھی ہم نے دی, پوری کی پوری جسم ہم نے دیا. ایک گندا قطرہ تھا ماں کے رحم میں آیا, اس کے اوپر گوشت کو چڑھایا. اس نے چڑھایا کہ اللہ رب العزت نے. بچہ تھا ماں کی گود میں آیا, دودھ پیا, بڑا ہو گیا, تندرست ہو گیا, تناور ہو گیا, اب اس کی کمر سیدھی ہو گئی ہے. تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ جی کو چیلنج کرنا شروع کرتا ہے, کیا خود بنا, کیا یہ سارے افعال انسان نے خود کیے؟ نہیں, انسان اللہ رب العزت کا بہت بڑا ناشکرا ہے. کہ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں جی میری ہاتھ کی کمائی ہے, جی میں بڑا سوچتا ہوں, جی میں نے بڑا غور و فکر کیا ہے, میں بزنس کرتا ہوں, الحمدللہ میرے سے اچھی سوچ کسی کی نہیں, میں اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے. بے وقوف آدمی, یہ ہاتھ بھی جن لوگوں کو اپنے ہاتھوں کی کمائی کا غم ہے, ہاتھ کس نے دی؟ اللہ نے. دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے. عقل و شعور ہر چیز اللہ کی دی ہوئی. پھر اچانک اللہ رب العزت کی ناشکری, لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. پھر اللہ قسمیں کھا رہا ہے. یہ 30ویں پارے کا اسلوب ہے. اللہ بارہا مقامات کے اوپر قسمیں کھا کے انسان کو یقین دلانا چاہتا ہے اسی بات کا. لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان اس لیے پیدا کیا گیا ہے, اس کی مفسرین نے تفسیر کی ہے. کس لیے پیدا کیا ہے؟ بعد میں تفسیر کی کہ انسان کی محنت اور مشقت سے پیدا ہوا, یعنی جو مشکلات اس کی ماں کے اوپر آئیں اس کا ذکر ہے. نہیں, صحیح راجع تفسیر کیا ہے, انسان کو محنت و مشقت کے لیے پیدا کیا گیا. اللہ قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے انسان کو محنت اور مشقت کے لیے پیدا کیا گیا. کتنی محنت اللہ رب العزت نے آپ سے اور مجھ سے محنت کا تقاضا کتنا کو کیا ہے. صرف سارے دن میں 5 نمازیں مسجد میں ادا کرنی ہونا, گھر سے نکل کے مسجد میں آ کے واپس جا کے 1.5 سے 2 گھنٹے سے اوپر ٹائم نہیں ہوتا. 24 گھنٹے کے اندر صرف 5 نمازوں کی محنت و مشقت کو اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت کو جانچا ہے, پرکھا ہے, اس نے بنایا ہے, اس کو پتا ہے یہ 1-1.5 گھنٹہ بھی انسان کے لیے محنت و مشقت ہو جانی ہے. تو اللہ کہتا ہے اس محنت و مشقت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. اسی محنت و مشقت کے لیے افحسبتم انما خلقناکم عبثا, تم نے یہ گمان کیا ہم نے تمہیں بے سبب پیدا کیا؟ نہیں, اسی محنت و مشقت, محدود وقت کی محنت و مشقت کے لیے پیدا کیا. اور اس محنت و مشقت کے بعد انسان کی ذمہ داری صرف کیا ہے؟ یہ 5 وقت مسجد میں حاضر ہو گیا, اس کے بعد کیا کرے؟ 24 گھنٹے کے اندر جو اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے روکا رک جائے, جن چیزوں کے احکامات ہیں اس کے اوپر چل جائے. وہ کام بھی نہیں لوگ کرتے, لیکن نسبتاً آسان ہے. مساجد میں آنے سے ایک خطبہ جمعہ ہوتا ہے, اتنے لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ ہر مسجد جمعے کے دن بھری ہوتی ہے, چاہے جس مرضی علاقے میں ہو. کیا وجہ ہے؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, باقی ہفتے کے اندر نمازیوں کی اتنی تعداد کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ کیا ہے؟ انسان اللہ رب العزت کے احکامات کو بھول چکا ہے. اللہ رب العزت کہہ رہا ہے میں نے آپ کو محنت و مشقت کے لیے پیدا کیا. یقول وَأَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا, اسی صورت کے اندر میں اللہ رب العزت آگے کہتا ہے جب پیدا تو کیا تھا محنت و مشقت کے لیے, پھر تھوڑا سا خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں, تو کیا کرتا ہے؟ یقول وَأَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا, میں نے تو اللہ کے راستے میں بہت خرچ کیا ہے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ, آگے جا کے اللہ کہتا ہے نہیں, اس کو نہیں پتا خرچ کرنا ہے کیا. یہ سمجھتا ہے یہ جو چند ٹکے دے دیے, چند روپے دے دیے, شاید یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. پھر اللہ رب العزت نے موضوع سے یہ کچھ مطابقت نہیں رکھی بات, لیکن اللہ رب العزت نے پھر بتلایا ہے کہ اصل میں خرچ کرنا کیا ہے. فَقُّ رَقَبَةً أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ,
او مسکینا ذا متربہ. اللہ رب العزت نے 4 صفات بیان کی ہیں کہ اصل خرچ کرنا یہ ہے. جس دن بھوکے کو بھوک لگی ہو اس دن اس کو کھانا کھلایا جائے. اس دن یہ نہ دیکھا جائے آج میں بیزی ہوں, آج میں مصروف ہوں, آج میرے گھر کی بیل کیوں بجا رہا ہے. اصل میں اس دن کھانا کھلانا ہے جس دن اگلا بھوک سے تڑپ رہا ہے. اس دن اپنے قریبی رشتہ دار کی مدد کرنی ہے جس دن اس کو ضرورت ہو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان رمضان عادت بنائی ہوتی ہے کہ رمضان میں جی ہیلپ کرنی ہے. یہ بھی ٹھیک ہے, کرنی چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یقول وَأَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا, میں نے اللہ کے راستے میں جی بڑا خرچ کر دیا اور تو نے کچھ خرچ نہیں کیا. جس وقت اگلے کو ضرورت تھی اس دن تو نے اس کو عطا نہیں کیا. وَالَّذِينَ يَقْنِطُونَ, ایک بات یاد رکھیے, انسان کی زندگی میں جتنے بھی امتحانات ہیں, ایک تو محنت و مشقت ہے, اللہ رب العزت کے لیے آنا ہے, اپنے جسم کو اپنے جوارح کو اللہ کی اطاعت کے لیے تیار کرنا ہے. ایک یہ بھی ہے کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لگانا ہے. اور سب سے زیادہ محبت انسان قرآن کی آیات ہے کن سے کرتا ہے؟ انما اموالکم واولادکم, مال سے کرتا ہے, اپنی اولاد سے. اور یہی فتنہ بن جاتا ہے انسان کا. انسان کے لیے یہ فتنہ ہے, بجائے یہ کہ ان کے ذریعے انسان جنت کو کمائے. انسان کیا کہتا ہے؟ اللہ, جب موت کا وقت آتا ہے اللہ کہہ رہا ہے, پھر اس وقت کہتا ہے اللہ تعالیٰ موت کو کچھ دیر کے لیے بینڈ کر دے, بینڈ کر دے, اس میں کچھ تغییر کر دے, میں صدقہ کروں, میں زکات دوں, میں تیرے راستے میں حج کر کے جنت کما لوں. اس وقت اللہ رب العزت جب موت کا وقت آیا تھا کسی کو مہلت نہیں دیتا. اور مال کو روکنا اللہ کی قسم دنیا کی محبت کے لیے ہے. دنیا تو گزر جاتی ہے, یقین کرے جو نہایت غریب ہے اس کی بھی گزر جانی ہے, امیر کی بھی گزر جانی ہے, غریب کی بھی گزر جانی ہے. والذین یکنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. کتنی عجیب بات ہے اللہ کی نعمت. اللہ نے اتنی بڑی انسان کے اوپر نعمت کی ہوتی ہے دولت کی, لیکن یہی دولت انسان کے لیے عذاب بن جاتا ہے. جو لوگ دولت کو جمع کرتے اور سونے چاندی کے گھر میں ڈھیر لگا لیتے اور اللہ کے راستے میں اس طرح خرچ نہیں کرتے جس طرح خرچ کرنے کا حق ہے, فبشرهم بعذاب أليم, ان کو دردناک عذاب کی بشارت ہے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم. اس دن وہ جو سونا چاندی ہیرے جواہرات پیسے تانبے کے سکے ان کو پگھلایا جائے گا. اس لیے یہ تو بہت بڑی نعمت تھی, یہ تو اللہ کی عطا تھی. آج انہی کو پگھلا کے پیشانیوں کے اوپر, جسموں کے اوپر, پشتوں کے اوپر ڈالا جائے گا. ھذا ما کنزتم لانفسکم, کیا یہ تھا وہ جس کو تم جمع کرتے تھے؟ اللہ کی قسم قرآن پاک میں دنیا کی محبوب چیزوں میں سے ایک چیز اللہ رب العزت نے دولت کو بیان کیا, اور اس دولت کے حوالے سے جا بجا نصیحت بھی کی ہے, جا بجا. اسی صورت کے اندر بھی آگے بھی واللیل اذا یغشی میں اللہ پھر قسمیں کھا رہا ہے. پھر کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, عطا کرتا ہے, اس کے لیے آسانی ہے. اور جو بندہ روکتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ تقی ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور بعض لوگ ایسے ہیں دنیا میں ان کو رزق دیا جاتا ہے, جب تنگ کر دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ رب العزت نے میری تذلیل کر دی. نا نا نا, اللہ کہہ رہا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم. تو ہے جس نے توہین کی اللہ کی. وجہ یہ ہے یتیموں کو تو نہیں کھا کھلاتا, مسکینوں کی مدد نہیں کیا کرتا, پیسوں کو اپنی تجوریوں میں بینکوں میں رکھتا تھا, اللہ کے راستے میں کب خرچ کیا کرتا تھا؟ اگر کرتا ہوتا تو یہ تنگی تیرے اوپر نہ آتی.